پاکستان کے لیے یہ تو ایک بہت ہی بڑا چینج ہے، ڈرامائی چینج ہے، کیونکہ دیکھیے جب سے شیخ حسینہ آئیں حکومت میں، تب سے پاکستان سے ایک قطع تعلق تھا۔ آپ یہ دیکھیے کہ نہ کوئی وزارت، نہ کوئی وزیر خارجہ وہاں گیا، نہ ان کا کوئی آیا، نہ کوئی VVIP وزٹس ہوئی، نہ صدور کی، نہ وزیر اعظم کی، اور شیخ حسینہ کا تو خیر کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ایک طرح کا بالکل ایک کولڈ سٹوریج میں ہمارے تعلقات پڑے ہوئے تھے۔ اب ایک دم سے یہ جو یعنی 5 اگست کو جو ایک تبدیلی آئی، جو کہ سچی بات یہ ہے کہ رضا ایکسپیکٹڈ تو تھا، ہم یہ سمجھتے تھے، ہمارا یہ خیال تھا کہ بنگلہ دیشی جو ہیں وہ سیاسی طور پہ ایک بہت ہی میچور اور ایسٹیوٹ قوم ہے، لیکن حیرت ہوتی تھی کہ کیسے وہ یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں۔ تو وہ پوائنٹ آ گیا تھا کہ یعنی اور یہ ابتدا شروع ہوئی، یعنی اسٹوڈنٹس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ اس چیز کو یعنی وہ سر سے پانی جیسے کہتے ہیں گزر چکا تھا۔ وہی معاملہ شیخ حسینہ کے ساتھ بھی تھا کہ وہ جس طرح سے چاہ رہی تھیں وہ کرتی تھیں۔ یعنی انہوں نے BNP کو تو بالکل باندے درگاہ کر دیا تھا، وہ کسی قابل نہیں رہ گئی تھی، وہ بالکل ایک ڈیڈ جماعت بن کے رہ گئی تھی۔ جماعت اسلامی کو تو کوئی پوچھے ہی مت کیا حشر تھا، اور بھی دوسری جماعت یعنی اپوزیشن کا تو انہوں نے نام و نشان مٹا دیا تھا۔ اور یہ سب چیزیں جو تھیں they were kind of simmering، لوگوں میں ایک فیلنگ تھی، ایک ہیٹریڈ ڈیولپ کر لی تھی انہوں نے اپنے خلاف۔ And being such an astute politician herself, I think she did not realize the gravity of the situation، اور یہ بڑھتے ہی چلا گیا۔ اور پھر یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ 5 اگست کو کیا ہوا، یعنی انہیں دم دبا کے بھاگنا پڑا۔ وہ تیار نہیں تھی جانے پر، اور یعنی آرمی چیف نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کو لٹرلی 45 منٹ دیے کہ اس میں آپ کو روانہ ہونا ہے، جس میں کہ وہ کچھ کوشش کرتی رہیں کہ وہ رہ سکیں، کیونکہ سچی بات یہ ہے رضا اگر وہ رہ جاتی تو یعنی بنگلہ دیشی جو تھے وہ لٹرلی ان کا قلع خیمہ کر دیتے۔ اور ان کے بیٹے نے بھی ان کو سمجھایا وہ امریکہ سے کہ بھائی اب آپ یہاں سے نکلیے اب آپ کو، اور وہ اپنی بہن کے ساتھ نکل گئی۔ ہمارے لیے بہت ہی یہ خوش آئند تبدیلی ہوئی ہے۔ جو کچھ اب ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں دھیرے دھیرے سلولی، ان سے ہمیں ایک امید بن گئی ہے۔ لیکن دیکھیے ہم بھی ایک بہت ہی جذباتی قوم ہے، ایموشنل قوم ہے پاکستانی۔ ہمیں بھی بہت سوچ سمجھ کر، بہت ہی یعنی دانش مندی سے کام لینا ہوگا اپنے تعلقات کو بنگلہ دیش کے ساتھ بہتر بنانے کے لیے۔ ہم بھی اوور ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا ہوگا۔ ہمیں یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ آپ سنبھل کے قدم رکھیں گے اور آپ اپنے تعلقات کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ یہ رضا کے ایک کچھ یعنی میکنزمز ہوتے ہیں، جیسے بائی لیٹرل فورن سیکٹری بائی لیٹرل ٹاکس ہیں، یا فورن منسٹر کے لیول کی ہیں، جوائنٹ اکنامک، وہ کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا۔ یعنی ہم آپ کو بتائیں کہ جب ہم 2016 میں سفیر بن کے جا رہے تھے تو اس سے کچھ دن پہلے ہی فورن سیکٹری لیول ٹاکس جو تھیں وہ ارینج ہوئی، اور فورن سیکٹری جو ہمارے اعزاز چودھری صاحب سے، انہوں نے کہا تم بھی ہمارے ساتھ چلو گے، اور ہم سب تیار تھے۔ اور سمجھیے ایک رات پہلے یعنی صبح کو ہماری فلائٹ تھی، اور بنگلہ دیش میں یہ خبر آئی کہ جی وہ جماعت اسلامی کے جو ہیں ان کو ہینگ کریں گے۔ تو فورن سیکٹری نے اس سے بات کی، اور جماعت اسلامی نے یہاں ظاہری بات ہے جھنڈا اٹھا لیا کہ یہ کیسے۔ اور خیر اینی وے فورن سیکٹری نے بات کی اور ان سے کہا کہ بھائی آپ یہ ہمیں ایشور کریں گے کہ یہ ہینگنگ، ان کا دیکھیے یہ تو میں نہیں ایشورنس دے سکتا ہوں۔ تو پھر انہوں نے کہا ان حالات میں تو ہمارا بنگلہ، یہ آپ سوچیے امیجن کیجئے کہ ہم ڈھاکہ میں بیٹھے ہوں اور وہاں پہ جماعت اسلامی کے لوگوں کو ہینگ کر دیا جائے تو اٹ ول سینڈ اے ویری نیگیٹو سگنل، اور یہاں پہ تو ایک یعنی آفت مچ جائے گی۔ بہرحال وہ ٹاکس کینسل ہو گئیں۔ آپ کو یاد ہوگا مطلب سارک آپ جانتے ہیں رضا امپورٹنٹ میکنزم ہے، لیکن اٹس لائنگ دیر لائک اے ڈیڈ ہارس، اور وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک انڈیا، کیونکہ سارک کا میکنزم ہی ایسا ہے کہ اگر ایک ملک بھی نہیں آئے گا تو وہ یعنی نہیں ہوگی، یعنی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال سارک بھی سمجھیے عرصے سے یعنی بالکل وہ اس کا نام و نشانی مٹ کے رہ گیا ہے۔ اور ابھی بھی دیکھتے لوگ ابھی بھی باتیں کرتے ہیں جو کہ ڈاکٹر یونس بہت کین ہے کہ سارک کو، مگر اگر انڈیا نہیں آئے گا تو سارک کیسے ہوگی؟ ہم چاہے لاکھ بھی چاہیں مگر اس میں تمام ممالک کا شامل ہونا ضروری ہے۔ تو بہرحال لیکن ہمارے لیے اب دیکھیے چھوٹے چھوٹے اسٹیپس ہیں، مثلا ویزا کا رجیم ہے،
اس کے ابھی پچھلے دنوں ہی اعلان ہوا ہے کہ بنگلہ دیش اس کو فیسلیٹیٹ کرے گا، تو یہ بہت اچھی چیز جب تو تک. آپ جب رفیع بھائی میں جی انٹرپٹ کر رہا ہوں، جب جی آپ امبیسڈر تھے تو جی کیا بنگلہ دیش میں تو سنا کہ بڑی انہوں نے ویزے تقریباً بند کر دیے ہوئے تھے یا مشکل سے دیتے تھے، کیا رضا وجہ؟ بالکل نہیں، رضا بالکل بند تھی. یعنی ہوں پاکستانی جو آتے بھی تھے جن کو بڑی مشکلوں سے ملتا تھا، پاکستانیوں کے لیے ایئرپورٹ پہ ایک الگ کاؤنٹر تھا جہاں پہ کہ وہ گھنٹوں ان کو انتظار کروایا جاتا تھا. اور یعنی سار کا ویزا ایک ہوتا ہے جو کہ انڈیا میں بھی، جو ڈسپائٹ آر بیڈ ریلیشنز ود انڈیا، دے ڈو ناٹ ڈینائی یو فرام انٹرنگ انڈیا اف یو آر ہولڈنگ اے سارک ویزا. بٹ ان جی ہاں بنگلہ دیش یو کوڈ بی تھرون آؤٹ ایون وتھ یور ہوں سارک ویزا. سو اس طرح کی سچویشن تھی. تو ہم آپ کو بتائیں کہ جب ہماری ملاقات ہوئی تھی شیخ حسینہ سے، تو اب یہ ایشوز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ یعنی پرائم منسٹر لیول پہ آپ نہیں ریز کرتے ہیں یہ ایشوز، آپ ایڈمنسٹریٹو لیول پہ یا جونیئر تھوڑے سے کم لیول پہ. لیکن things had come to such a sorry pass that I was left with no choice but to bring this to the attention of the Prime Minister. اچھا وہ بہت ہی یعنی میٹنگ ہماری بہت لاجواب ہوئی تھی. لگتا ہی نہیں تھا کہ شیخ حسینہ جو دن رات زہر اگلتی ہیں پاکستان کے خلاف وہ اس طرح سے ملیں گی، بلکہ جو ارد گرد لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے آپ بھی بیوروکریٹ رہے ہیں، کہ وزیر اعظم کو پلیز کرنے کے لیے وہ اس طرح کی چیزیں they were bringing every irritant in our relation. But she was rubbishing them کہ نہیں صحیح بات نہیں. And she made me so comfortable کہ لگتے I was really pleasantly surprised کہ he is the same leader. And when I told her about the visa issue, so she said, isn't it reciprocal? So I said, no, ہوں Madam Prime Minister, it is not. It is only from your side. But of course نہیں ان کا میں I look into that, but I knew کہ وہ مطلب محض باتیں ہی تھیں اور کچھ نہیں. سیاسی چکر ہے. تو خیر، اب یہ امید بندی ہے کہ ویزاز، کیونکہ کل بھی ہم اخبار میں ڈون میں ہی دیکھ رہے تھے، شاید آپ نے بھی دیکھا ہو کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ویزا فیسیلیٹیٹ کریں گے. اور ابھی رضا آپ نے بھی سنا ہوگا کہ آپ کے فون یعنی آپ جب یہ کال کنیکٹ کر رہے تھے تو ہمارے پاس چیف جسٹس کا فون آیا، بنگلہ دیش کے انکمبنٹ چیف جسٹس. اینڈ ہی سیڈ ٹو می کہ یہاں پہ ایک پروگرام بن رہا ہے ریٹائرڈ ججز کا who might be coming to Pakistan. سو ابھی کوئی فائنلائز نہیں، لیکن انہوں نے کہا اگر یہ ہوا تو میں بھی پاکستان آؤں گا. تو ارے واہ. دیٹ واز ونڈرفل نیوز. اینڈ آئی سیڈ کہ بھائی ہم بھی کوشش کرتے ہیں، کہیں گے آپ ضرور آئیے اور یو ول بی مائی گیسٹ. از اے ویری ونڈرفل پرسن. تو رفیع بھائی آپ تو ذرا تھوڑا یہ بھی بتائیے نا ناظرین کو، کیونکہ آپ کا تو تعلق خود بنگال سے بڑا پرانا ہے اور آپ ون آف دا ریئر امبیسڈرز ہیں جن کو کہ پہلے تجربہ بھی ہے، جن کے وہاں پر ایک تاریخی رشتے ہیں. تو تھوڑا وہ بھی بتائیے ناظرین کو کہ یہ کتنی، کیونکہ آپ شیخ حسینہ آپ سے اس لیے بھی تو اچھی ملی ہوں گی نا کہ آپ کا وہاں سے تعلق بھی رہا ہے. جی تعلق اس طرح سے رہا رضا کہ مائی گرینڈ فادر چودھری خلیق الزماں واز گورنر آف ایسٹ بنگال in early جی 50s. تو آف کورس دادا کا ایک نام تھا وہاں پہ. اور جب ہم پہلی پوسٹنگ پہ گئے تھے تو بہت سے لوگ یعنی اب تو شاید نہ رہے ہوں، لیکن بہت سے لوگ دادا کو جانتے تھے. اینڈ دے کیم اینڈ دے میٹ می. اور ایک ہماری ایک بہت اینڈ آئی ٹیل یو of all my postings, I can say it without an iota of doubt that Dhaka was my favorite. یعنی ہوں ابھی بھی آپ یہ دیکھیے، ڈسپائٹ 2016 میں جب ہم گئے اور 18 تک رہے وہاں، تو حالات بہت ہی خراب تھے. یعنی nobody was willing to meet me. I was treated like a leper. But I had, I just can't tell you the kind of love and affection I got from the people of Bangladesh. And that compensated. ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کوئی ہم سے مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے، لیکن I was treated like that their own. اکثر تو لوگ ہمیں، کیونکہ ہماری رنگتی کچھ بنگلہ دیشیوں جیسی تھی، تو ہم سے اکثر کہ آپ کیا اپنا بنگلہ میں پوچھا اپنا چٹاگانگ کیا. ہم چٹاگانگ، کیونکہ چٹاگانگ کے لوگ جو تھے وہ شیڈ لائٹر تھے، تو they would think that I'm from Chittagong, but I would say no, I'm from Bangladesh. اور پھر دوسری چیز رضا دیکھیے، لوگوں سے جب آپ کا کانٹیکٹ ہوتا ہے، آپ کو ہمیں ضرورت ہے یعنی لوگوں کو اپنی طرف مولڈ کرنے کی، اور وہ بہت تھے. کیونکہ انڈیا واز بریدنگ ڈاؤن دیئر نیکس. کیونکہ بنگلہ دیشیز کی یہ سائیکی ہے رضا کہ دے کینٹ ٹیک ڈومینیشن. جو ہم نے جو ان کے ساتھ غلطیاں کی تھیں، جو ہمیں ماننی بھی چاہیے رضا، جو ہم سے غلطی ہوئی ہیں، جو ہمیں 71 از اے ویری سیڈ چیپٹر. دیکھیے جی
it was a fait accompli. It had to happen. لیکن I wish instead of being such a messy divorce, اگر کوئی ایک civil طریقے سے یہ ہوتا